الرحیم 20 تراویح کی میری گزشتہ ویڈیو میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت آئی تھی۔ اس کے متعلق محدثین کا کچھ کلام ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے، اگرچہ بعض اس کی توثیق کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو چلے مان کے چلتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری بہقی میں حدیث ہے، ہم اس بات کو مان کر چلتے ہیں کہ وہ سندن ضعیف ہے۔ لیکن اب اگر کوئی روایت سندن ضعیف ثابت ہو جائے تو آیا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، یا کیا اور جو سندیں ہیں، جو اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال ہیں جن سے صحیح سندوں سے صحابہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے، تو کیا ان کی روشنی میں ہم اس حدیث پر اس کو مانتے ہوئے کہ صحابہ کے نزدیک چونکہ 20 رکعت تراویح وہ صحیح سند سے ثابت ہے، تو لہٰذا اس کی سند میں اگر کوئی راوی ضعیف ہے تو اس کا ذوب بھی اٹھ گیا، تو آیا اس کا ذوب یہ اٹھ جائے گا؟ پہلی بات یہ سن لیں کہ ہر روایت ضعیف ہو اور اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے جامع ترمذی ہے، اس کی کتاب العلل، آخر میں امام ترمذی نے ایک چیپٹر باندھا ہے کتاب العلل۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے جمیع ما فی ھذا الکتاب من الحدیث هو معمول بہ، جتنی حدیثیں اس کتاب میں سب معمول بہ ہیں، یعنی سب پر عمل ہے۔ وبہ اخذ بعض اہل العلم ما خلا حدیثین، دو حدیثوں کے علاوہ باقی تمام حدیثوں پر کسی نہ کسی امام کا عمل ہے۔ وہ دو حدیثیں بلا عذر ظہر اور عصر کی مدینہ شریف میں جمع کرنا، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا بغیر خوف بغیر مطر کے، وہ حدیثیں ہیں کہ اس پر کسی امام نے عمل نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جتنی حدیثیں اس کتاب میں وہ سب معمول بہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جامع ترمذی میں ہر حدیث صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے، بے شمار روایتیں ہیں امام ترمذی کی ترمذی میں جس پر ذوف کا حکم ہے۔ زبیر علی زئی کی جو تحقیق ہے اس میں اگرچہ اس نے کھینچ تان کے بہت ساری صحیح حدیثوں کو، حسن حدیثوں کو ضعیف کہا، لیکن اس کے علاوہ امام ترمذی نے بھی بہت ساری حدیثوں کو خود ضعیف کہا ہے۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی روایت ضعیف ہو تو اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ ضعیف روایت پر عمل کرنا ممکن ہوتا، درست ہوتا، اس پر کوئی حرج نہیں، ایک الگ بحث ہے۔ اور اس کے بارے میں کہ کیا جو روایت ضعیف ہو اس کے ذوف کے اٹھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے، امت کے علماء نے، مجتہدین نے اس کو قبول کر لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو، تو کیا اس کو حدیث صحیح نہیں ہو جاتی؟ یہی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے یہ بات کر دوں کہ ہمارا کسی ایک دو پر، ہم موجودہ دور کے وہابیہ یا نئے لوگ فتنے اٹھ رہے ہیں، ہم ان کی بات پر عمل نہیں کریں گے، ہم مسلمات کو مانیں گے، جو اس فن کے مسلم امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور یہی اصول ہے۔ مثلا یہ صحیح بخاری میں کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ جو کتاب ہے، آخری کتاب سے پہلی کتاب التوحید سے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس کا باب نمبر 19 ہے اس کتاب اعتصام کا۔ اس میں امام بخاری نے صراحتاً فرمایا وما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلزوم الجماعہ، جو حضور نے جماعت کے ساتھ رہنے کے لزوم کا حکم دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، فرمایا ہم اہل العلم، وہ اہل علم کی جماعت ہے، یعنی اہل علم کا جس چیز پہ کٹ ہو جائے ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب اہل علم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے النکت ہے، بہت سارے اور حوالے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک دو حوالوں پر اکتفا کروں گا کہ اس کے اندر جو ضعیف روایت ہے اس کے معمول ہونے پر، کہ اگر امت کے علماء اس روایت کو قبول کر لیں تو اس کے ذوف کو یہ تلقی امت بالقبول، یعنی امت کے علماء اس کو قبول کر لیں، یہ اٹھا دیتا ہے۔ اس کی مختلف جگہوں میں یہ بحث خود انہوں نے کی ہے۔ ایک بحث تو انہوں نے صاحب نکت نے یہ کی ہے، یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہے متن کا ضعیف ہونا اور ایک ہے سند کا ضعیف ہونا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی سندن روایت ضعیف ہو تو متناً بھی ضعیف ہو۔ فقد یکون سنداً ضعیفاً والمتن صحیح، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متن صحیح ہوتا ہے لیکن سند ضعیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک حوالے کے طور پر البیعان بالخیار اس حدیث کو لیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس روایت میں ایک راوی ضعیف ہے لیکن اس کا متن صحیح ہے اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ اسی کی ایک اور مثال انہوں نے ایک جگہ اور بھی دی ہے کہ تلقی امت بالقبول کی وجہ سے بھی،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پر کلام کیا گیا لیکن امت کے علماء نے اس کو قبول کیا، متن صحیح تھا، روایت کی سند ضعیف تھی۔ اب یہ میرے سامنے اسی کتاب کی نوع ثالث ہے النقط کی، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ اس میں یہ صراحتاً اصول لکھا ہے ان الحدیث الضعیف اذا تلقته امت بالقبول عمل به علی الصحیح، کہ ضعیف روایت کو جب امت قبول کر لے، یعنی امت کے مجتہدین ائمہ قبول کر لیں، عمل به علی الصحیح، صحیح قول پر اس پر عمل کرنا درست ہوتا ہے۔ حتیٰ انہ ینزل منزلۃ التواتر، یہاں تک کہ پھر یہ تواتر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ فی انہ ینسخ المقطوع، اس سے مقطوع یعنی قطعی جو دلیلیں ہیں، جو قطعی دلائل ہوتی ہیں، ان کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے تلقی امت بالقبول سے، اگر کسی سند کسی حدیث کے ساتھ یہ مل جائے۔ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي فِي حَدِيثِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، اسی وجہ سے امام شافعی نے لا وصیۃ لوارث یہ اس حدیث کے ذریعے فرمایا، اگرچہ اہل حدیث کو محدثین کو اس میں کلام ہے، لَكِنَّ الْعَامَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالْقُبُولِ، لیکن عام علماء نے اس کو تلقی امت قبول کر لیا ہے، اس پر عمل کیا، وَعَمَلُوا بِهِ حَتَّى جَعَلَهُ نَاسِخًا لِآیَةِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ، جو وارث کی وصیت کی آیت ہے دوسرے پارے میں، اس کو اس حدیث نے منسوخ کر دیا، کیونکہ اس حدیث کو تلقی امت بالقبول حاصل ہو گیا۔ حالانکہ سند میں کلام تھا، لیکن علماء صحابہ سے لے کر بعد کے سب علماء نے، سب ائمہ مجتہدین نے اس کو قبول کر لیا، لہذا اس سے مقطوع یعنی قطعی دلیل کو منسوخ کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے، اور اس پر انہوں نے صاحب نقط نے دلیل کے طور پر امام شافعی کا قول پیش کیا ہے کہ جو تلقی امت بالقبول ہے، اگر سند ضعیف والی روایت کو بھی لاحق ہو جائے، اس کو تواتر کے درجے تک لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک بحث تو یہ ہے، یہ لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور بھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، وہ ہے صحیحین کیس کی جو فوقیت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی فوقیت۔ حدیث تو ایک طرف، اگر ہمارے سامنے 20 تراویح کی حدیث ہے اور اس پہ کئی روایتیں شواہد کے طور پر اور موجود ہیں، صحیح سند سے صحابہ کے عمل موجود ہیں، پھر ائمہ مجتہدین کا اور امام ترمذی نے تمام امت کا عمل 20 سے زیادہ کا یا 20 کا لکھا ہے، تو اس اجماع نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم اس روایت پر عمل کریں گے، اور یہ روایت بالکل درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ مثلا یہ میرے سامنے شرح نخبۃ الفکر کی شرح ہے، شرح الشرح یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں امام نووی کا بھی قول ہے اور انہوں نے یہی طور پہ لکھا ہے، والامت فی اجماعها معصومۃ من الخطاء، جب امت کسی بات پر اجماع کر لے تو وہ خطا سے معصوم ہو جاتی ہے، تو لہذا امت کا کسی بات پہ کٹ کرنا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ یہ اس میں غلطی نہیں ہے، اور اس کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، بہت سارے دلائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، جامع ترمذی میں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اب صحیحین کی فوقیت، صحیحین کس طرح باقی تمام روایتوں سے، تمام حدیث کی کتابوں سے فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ ان کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔ مثلا میرے سامنے یہ نخبۃ الفکر ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے فرمایا وَتَلَقِّ الْعُلَمَاءِ لِكِتَابِهِمَا بِالْقُبُولِ، اور علماء کے ان کتابوں کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ کتابیں تمام باقی کتابوں پہ فوقیت لے گئیں۔ وَهَا تَلَقِّيُّ وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ الْعِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ الْكَاثِرَةِ مِنَ التَّوَاتُرِ، اور یہ جو تلقی امت بالقبول ہے، یہ اکیلی ہی ان روایتوں سے جن کی کثیر طرق ہوتے ہیں لیکن تواتر تک نہیں پہنچتے، ان کثیر طرق سے بھی زیادہ مضبوط ہے تلقی امت بالقبول۔ اسی کو ایک اس کے صفحہ نمبر ہے صفحہ 52 نخبۃ الفکر کا، اسی طرح اسی بات کو صفحہ نمبر 62 پہ بھی آپ نے لکھا، لِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلَى تَلَقِّي كِتَابِهِمَا بِالْقُبُولِ، علماء نے اس دو کتابوں کو قبول کر لیا، وگرنہ صحیحین کے بخاری اور مسلم کے کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل ہونے پر کوئی دلیل حدیث کی کتاب سے موجود نہیں ہے، کوئی اثر صحابی نہیں ہے، کوئی کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ضعیف قول بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی تمام امت صحیح بخاری کو، جتنی بھی اہل سنت کے گروہ ہیں، وہ سب صحیح بخاری صحیح مسلم اس کو کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں۔ تو یہ فقط کیا ہے؟ امت کا اجماع۔ اسی طرح نقط کا صفحہ نمبر 42 ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے
کہ یہ جو صحیح ہیں ان کی روایتیں ہیں یہ فقط اس وجہ سے ہیں، یعنی اس کو سب باقی کتابوں سے اس وجہ سے فوقیت حاصل ہے کہ اجتماعت الامت علی تلقیہا بالقبول، کہ امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، امت کے علماء محدثین نے اس کو قبول کر لیا ہے، اس وجہ سے یہ باقی تمام کتابوں سے افضل ٹھہری۔ تو لہذا تلقی امت بالقبول اگر کسی روایت کو حاصل ہو جائے، جس طرح کہ تراویح کی روایت 20 رکعت کی تراویح کی روایت کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے، تو اس پر پھر سند پر بحث بھی نہیں ہوگی کہ اس کی سند کیا ہے۔ لہذا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جو مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، اس کی سند میں اگرچہ ایک راوی پہ کلام ہے، لیکن اس طرح کی کئی روایتیں صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جامع ترمذی کی 806 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک لمبی بحث فرمائی ہے کہ تراویح کی کتنی رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت مولا علی، سیدنا عمر فاروق اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا 20 پر عمل لکھا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ادرکت ببلد مکہ 20 رکعتاً، کہ میں نے اہل مکہ کو بھی 20 رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے تلقی امت بالقبول سے اگر کسی روایت میں کوئی ذوق بھی ہے تو 20 رکعت کی وہ روایت بھی صحیح ہو گئی۔